ایک آتش پرست رہتا تھا۔ وہ مسلمانوں کے بازار میں اپنے بیٹے کے ساتھ گزر رہا تھا۔ اس کے بیٹے نے رمضان المبارک میں مسلمانوں کے بازار میں جاتے ہوئے کوئی چیز کھانا شروع کر دی۔ جب اس کے باپ نے دیکھا تو اس نے اس کے منہ کے اوپر تماچا مارا اور اسے سمجھایا کہ بیٹا، مسلمانوں کے روزے ہیں اور مسلمانوں کے رمضان شریف کا احترام کرو۔ کچھ دنوں بعد وہ آتش پرست مر گیا۔ جب وہ مرا تو وہاں پہ رہنے والے ایک مسلمان نے خواب میں دیکھا کہ وہ آتش پرست جنت میں ٹہل رہا ہے۔ اس نے اسے آگے مسلمان سے رہا نہیں گیا۔ اس نے جا کے پوچھا کہ تم تو آتش پرست تھے، پھر جنت میں کیسے داخل ہو گئے؟ اس نے کہا کہ ایک دفعہ میں رمضان مبارک میں مسلمانوں کے بازار میں سے گزر رہا تھا تو میرے بیٹے نے کوئی چیز کھانا شروع کر دی۔ میں نے رمضان کے ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں اپنے بیٹے کے منہ کے اوپر تماچا مارا اور اسے سمجھایا کہ رمضان شریف کا ادب کرو۔ رمضان شریف کے ادب میں مسلمانوں کے بازاروں میں کھانا پینا حرام ہوتا ہے۔ بس یہی وجہ تھی کہ مجھے جب موت آنے لگی تو ایک نورانی شخصیت نے مجھے آ کے پاک نبی کا کلمہ پڑھایا، اور جب میں قبر میں گیا تو مجھے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ مسلمان، یہ واقعہ تجھے جھنجھوڑ کر جگا رہا ہے۔ ارے وہ غیر مسلم تھا جس نے پوری عمر نماز نہیں پڑھی، جس نے پوری عمر ساری عمر جس نے روزہ نہیں رکھا، ایک رمضان کا ادب کرنے سے وہ اتنا کچھ پا گیا۔ ارے مسلمان، تو تو مسلمان ہے، تو تو ایمان کی دولت سے مالا مال ہے، تو پھر اگر اس غیر مسلم کو اتنا بڑی جزا مل سکتی ہے تو ذرا سوچ، تو مسلمان ہے، تو رمضان شریف سے کتنی جزائیں لے سکتا ہے۔ تو تجھ پہ روزے فرض کیے گئے، تو رمضان کے روزے رکھ کے، رمضان کا ادب کر کے، رمضان میں تلاوت کر کے کتنا بڑا اجر حاصل کر سکتا ہے۔ ذرا سوچ، تو کتنی بے رحمی سے اتنی بڑی دولت کو، اتنی بڑی جزا کو چھوڑ رہا ہے۔ اگر مسلمان اپنے خود کو